احسان اللہ خان صاحب، آپ خود بحیثیت انڈیویجول باہر رہے اور اس کے بعد اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لائے اور انویسٹمنٹ آپ نے کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس حکومت میں ذرا اسی لیے اس کو شیئر کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے ہمیں معاشی صورتحال کی اس وقت کی ابتری کی اندازہ ہوگا۔ آپ کی جماعت جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کا انہوں نے ساتھ دیا، لیکن کابینہ کا حصہ آپ لوگ نہیں بنے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت میں، لیکن ساتھ آپ نے اس بنیاد پہ دیا کہ آپ کو بھی اس وقت جو پاکستان کی معیشت تھی اس کی جو شدت تھی اس کا اندازہ تھا آپ کو۔ جی ایگزیکٹلی بات یہ ہے جاوید صاحب کہ اس وقت صرف پاکستان کی معیشت کی بات نہیں تھی، یعنی پاکستان کی سیاست بھی ایک ایسے جگہ پہ آ گئی تھی کہ ہمیں واضح طور پہ فاشزم نظر آتا تھا، اور ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس ملک کو ایک بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا سیاسی ہدف یہ ہوگا کہ آپ اپنے مخالفین کو بند کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کے لیے اس طرح کے راستے بنائیں تاکہ وہ اپنی سیاست آزادانہ طور پہ نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فوکس معیشت بالکل بھی نہیں ہے، ملک بھی نہیں ہے، آپ کا فوکس آپ کے مخالفین ہے۔ تو اس صورتحال سے پاکستان کو نکالنے کے لیے اس حکومت کو نکالنا ضروری تھا، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید آج اس سے بھی بدترین صورت میں ہم کہیں پہ کھڑے ہوتے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، اس پہ ہم ابھی بھی کھڑے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ملک کی حالت اس وقت ابتر تھی، اس کو ایسے 15 مہینے 16 مہینے میں ٹھیک تو کوئی بھی حکومت کر نہیں سکتی تھی، گو کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، لیکن جو وہ حکومت تھی انہوں نے ایک راستہ، ایک ڈائریکشن اپنایا، جیسے آپ نے بھی کئی اقدامات کا ذکر کیا، اور ہدف شاید یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ صرف بیرونی سرمایہ کاری سے ٹھیک ہوگا، لیکن ہم ایک بات بھول رہے ہیں کہ یہ ملک سٹیبلٹی سے ٹھیک ہوگا اور کنسسٹنسی سے ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ ایک چلتے ہوئے نظام کو بریک نہ لگایا کریں اور آپ سیاست کو سیاست والوں کے لیے چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے کہ بہتری ہو سکتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کسی کی سیاست نہیں پسند آتی، کسی کا چہرہ نہیں پسند آتا، کسی کی کوئی اور بات پسند نہیں آتی، اور پورے کے پورے نظام کو ہم ہر چند سال میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ابھی انہی دنوں آپ دیکھیں کہ کچھ عجیب باتیں اس طرح کی ہوتی ہے کہ جی ایک ایسا سسٹم چاہیے، ایک ایسا سیٹ اپ چاہیے جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی ملک کی ترقی 18ویں ترمیم نے روکی ہے؟ بلکہ پوری دنیا میں چیزیں جب ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، لیکن آپ کا پہیہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہو، جو آپ کا دل کرے وہ کرے۔ تو اس طرح تو پھر یہ نظام آگے بھی ہمیں کچھ اس طرح نہیں نظر آ رہا کہ اگر کوشش یہ ہو کہ جو صوبے پہلے شکایتیں لے کر ہر وقت اپنے مسائل کا ذکر کرتی ہیں اور ان کو پھر ان کے وسائل پر اختیار سے اور ان کی قانون سازی کا اختیار، ان کی حکومت کا اختیار، اس سے بھی محروم کیا جائے، تو پھر آپ کیسا ایک نظام لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو خدشات ہیں یہ ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ بڑی جماعتیں جو ہیں اس میں اپنا حصہ زیادہ ڈالیں گی، کہ باقی جو جماعتیں ہیں، جو بلوچستان سے سیاسی پارٹیاں ہیں، جو خیبر پختونخوا سے ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو یہ احساس ہو کہ جو آئندہ نظام ہے اس میں ایسی کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں، کوئی انجینئرڈ سسٹم نہیں آ رہا، بلکہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور اس الیکشن کے ذریعے سے جب حکومتیں آئیں گی تو وہ پرفارم بھی کرتی ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں 5 سال حکومت کی، اور بڑے مشکل وقت میں کی اور ہم نے ڈیلیور کیا۔ آپ کسی بھی حوالے سے خیبر پختونخوا کے ان حالات کو کمپیئر کریں، اور گزشتہ 10 سالوں میں اس صوبے کو 1000 ارب روپے تحریک انصاف کی حکومت نے قرضدار بنایا، وہ صوبہ جس کا بجٹ سرپلس ہوتا تھا۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر الیکشن وقت پہ اور فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی آئندہ کے لیے بھی پر امید ہے کہ ہم اس نظام کو آگے بڑھا سکیں، اور اگر صوبے اپنے اختیار کو، اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ملک آگے بڑھے گا۔ اور آپ کے پاس پوٹینشل ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کے پاس ہائیڈل پاور کا پوٹینشل ہے۔ اب آپ جو یہ نیا انفراسٹرکچر انڈسٹریل آپ سوچ رہے ہیں تو سینٹرل ایشین ریجن کو ہدف بنانے کے لیے آپ کے پاس وہاں بے تحاشا پوٹینشل ہے کہ آپ وہاں اسمال اور میڈیم انٹرپرائز انڈسٹری کو فروغ دیں۔ میں جاوید صدیق صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ جاوید